الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشة ورافع بن خدیج عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحم من فیہ جہنم فبوردوها بالماء متفق علیہ۔ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے راوی، فرمایا کہ بخار دوزخ کی بھڑک ہے تو اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ مسلم و بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو بخار آ جاتا ہے کسی قسم کا بھی ہو، اسے دوزخ کی آگ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے دوزخ کی آگ فقط ظاہری جسم پر ہی نہیں ہوگی بلکہ اندرون بدن بھی اس کا سینک اثر جاتا ہے، جسے قرآن مجید نے فرمایا تطلع علی الافئدہ، یہ ان کے دلوں تک اس کی تپش جاتی ہے۔ جہنم کی بات ہو رہی ہے، تو ایسے ہی بخار چونکہ جہنم کی آگ سے مشابہ قرار دیا گیا ہے، تو بخار کی تپش بھی دل اور جگر پر جاتی ہے، یعنی اندرونی نقصان بھی ہو جاتا ہے، اندرونی اعضاء کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا یہ جو بخار ہے جہنم کی آگ سے مشابہ ہے۔ تو جب یہ آ جائے تو بخار کو ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈا کرو، ٹھنڈا پانی سر پہ ڈالو، ماتھے پہ رکھو یا پٹیاں کرو، یہ ہاتھوں تلووں پہ، یہ کونیوں تک، دونوں پہ، پاؤں تلووں پر اور گھٹنوں تک، پیٹ پر، جہاں سے ہیٹ ایگزاسشن زیادہ ہوتی ہے تو یا غسل دے دو، سیدھا سارے بدن پر پانی ڈال دو، یا کپڑا تر کر کے بعض حصوں پر رکھ دو جو اوپن حصے ہیں، جو جہاں سے ہیٹ زیادہ نکلتی ہے، جیسے پاؤں کے تلوے ہیں، پاؤں کے تلوے ہیں، ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی یہ تلیاں ہیں، جس کو تلیاں کہتے ہیں، یا پامز جسے کہتے ہیں، ماتھا ہے، پیٹ ہے۔ تو بہرحال یہ علاج ہر بخار کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ یہاں ہمارے پاکستان میں رواج ہے، کیونکہ بھی ایک ڈاکٹر بات کر رہا ہوں کہ جس کو بخار آ گیا جی میں پٹیاں کر دوں، بھائی کیوں؟ اس شدید بخار جیسے اس کو اگر ہو گیا ہے تو یہ اس سردی میں، شدید سردی میں پٹیوں کی کیا ضرورت ہے؟ کپڑے ہلکے کر دو، پٹیاں ہو جائیں گی، عقل کی بات ہے۔ تو ہر دفعہ، ہر موسم میں، ہر بخار میں پٹیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھنڈے پانی سے پٹیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ چونکہ عرب میں بہت گرمی ہوتی ہے، خصوصی طور پر اہل عرب کو یہ بات کی گئی ہے، مکہ شریف میں جیسے بہت گرمی ہوتی ہے کہ اگر بخار ہو جائے اس کو نہلا دو، پٹیاں کر دو، ٹھنڈے پانی سے اس کو ٹھنڈا کرو۔ تو اسی لیے حکماء اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر جو ہے وہ کام کوئی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تو برف بھی اوپر رکھا دیتے ہیں، برف کے پانی سے بھی کرتے ہیں، اور ویسے بھی پٹیاں جو ہے کرنا سنت ہے، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا ہے کہ مجھے میرے سر پہ مشکیزیں ڈال دو، پانی کے 7 مشکیزیں ڈالے گئے۔ تو پٹیاں کرنا سنت نہیں ہے، کروانا سنت ہے۔ مریض کی جب خواہش ہو، ادھر سے مریض بچے رو رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ پٹیاں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بیچارے بیمار تکلیف میں ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ عمل طبیب کے مشورے سے کیا جائے، وہ جانتا ہے کہ کب پٹیاں کرنی ہیں اور کب پٹیاں نہیں کرنی ہیں۔ بعض اوقات بخار میں پٹیاں کرنا مضر بھی ہو جاتا ہے، تو احادیث مبارکہ میں جیسے میں نے بات کی بخار والے کو 7 مشکیزوں سے نہلانے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے، مگر وہی بات ہے کہ جیسا حدیث شریف میں آیا ہے اس پر عمل بھی کسی مستند بندے کے کہنے سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم